السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بہت مزے کا میں کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ بہت دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو۔ اچھا، چھوٹی سی ایک بات ویسے میں یہ ایڈ کر لوں، یہ دال جو ہے نا یہ مطلب بہت کامنلی ہم نہیں بناتے، بہت کم بناتے ہیں۔ تو بس یہ بنا رہی تھی میں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، بہت انٹرسٹنگ، بہت اچھا ایک میرے ذہن میں نا انسیڈنٹ آ رہا تھا، ایک واقعہ آ رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو دیکھیے گا چھوٹا سا واقعہ سے کتنا لیسن ملتا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک پیرنٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی یعنی ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اور بیٹا اور وہ دو پیرنٹس، اور اس کے علاوہ ایک یعنی کہ جو ان کا بیٹا تھا اس کے دادا ابو، ٹوٹل 4 فیملی ممبرز ایک گھر میں رہتے تھے۔ اچھا، تو سارا کچھ تو چلو صحیح چل رہا تھا، بٹ ایک چیز کیا ہوئی کہ اس کے جو پیرنٹس کے جو مطلب جو لڑکا تھا، اس کے پاپا تھے نا، جو وہ بہت زیادہ ایجڈ تھے، بوڑھے تھے، اور نہ ان کے ہاتھ کامتے تھے، اور اس قسم کا نہ کوئی سچویشن تھی ان کی، کیونکہ وہ کافی ایجڈ تھے، بوڑھے تھے۔ جب کھانے کے ٹیبل پہ سب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا، تو مین ایشو یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ کانپتے تھے، تو کوئی نہ کوئی برتن، کوئی چیز گر جاتی تھی، پلیٹ ٹوٹ جاتی تھی، جس کی وجہ سے نا گھر میں اکثر لڑائی پڑ جاتی تھی، اور لڑائی کرنے میں کون آگے ہوتا تھا؟ بہو صاحبہ، وہ بہت غصہ کرتی تھی۔ اچھا، کیا ہوا، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ابا جان ہر ٹائم برتن توڑے ہیں، اس قسم کی چیز تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اور آخرکار انہوں نے لکڑی کا ایک پیالہ ڈھونڈا اور وہ لا کے دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ یوز کریں گے تاکہ یہ ٹوٹے بھی نہیں اور ہمارا خرچہ بھی بچ جائے۔ بچہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ان دونوں کو، پیرنٹس کو، لگا کہ ہمارا بیٹا جو ہے بار بار چھت پہ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ آخر انہوں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ یہ کرتا کیا ہے، چھت پہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھا تو وہاں پہ ایک لکڑی کا پیس سا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو نا کچھ کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے، تم چھت پہ یہ لکڑی کے پیس سے کیا کر رہے ہو؟ اکثر چھت پہ آئے ہوتے ہو، کھیلتے نہیں ہو، یہ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں لکڑی کا پیالہ تیار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، کس لیے تیار کر رہے ہو؟ تو اس کے بیٹے نے جواب دیا، بولا کہ آپ دونوں نے بوڑھے نہیں ہونا، آپ دونوں بھی تو بوڑھے ہوں گے نا، تو پھر سیم ٹو سیم میں بھی وہی کروں گا جو آپ نے دادا جان کے ساتھ کیا، وہی لکڑی کا پیالہ میں ابھی سے ہی تیار کر رہا ہوں۔ جیسے آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہی سلوک تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گا نا۔ وہ دونوں پیرنٹس اس قدر شرمندہ ہوئے، اس قدر پریشان، دکھی، شرمندہ، اتنی کو فیلنگز ان کے بیچ میں آئیں کہ بس۔ اور پھر بس یہی انہوں نے سوچا کہ جب ہم چھوٹے تھے، مطلب جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی سوچنا شروع ہو گیا کہ میں جب چھوٹا تھا، میرے ابو نے میرے کتنا خیال کیا، میرا اتنا خیال کیا، میں ایک کوشچن بار بار پوچھتا تھا، میرے ابو جواب دیتے تھے، اور اب ذرا سی ان پہ بن آئی ہے تو میں یہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہوں، اور یہی سلوک ہمارا بیٹا کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا، تو وہی وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ تو جی، اس لکڑی کے پیالے کی سٹوری میں یہی بات ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بھائی، انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہوتا ہے، انہوں نے ہمارا خیال کیا ہوتا ہے، ہماری خواہشات پوری کی ہوتی ہیں، اور جب ہم بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیبی ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ٹھنڈا گرم کی پہچان نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اسے پکڑ سکتے ہیں کچھ ایسا، تو وہ تب بھی ہمارا خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جی، یہ ہے، یہ کہانی جو ہے نا اسی لیے ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی ساتھ مزے کا کھانا بھی تیار ہو گیا، جو کہ بہت ٹیسٹی تھا اور بہت مزے کا تھا۔ تو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میک شیئر ٹو لائک، شیئر، فالو، سبسکرائب۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں دوستو، اللہ حافظ۔